السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنا علما علما اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا شاکرا ولسانا ذاکرا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ تفسیر سورۃ حامیم السجدہ 1 سے 8 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم۔ حامیم یہ حروف مقطعات ہیں۔ یہ قرآن بڑے مہربان نہایت رحم کرنے والے کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے۔ کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون۔ یہ ایسی کتاب ہے جس کی آیات کھول کر بیان کی گئی ہیں۔ بشیرا ونذیرا فأعرض أکثرهم فهم لا يسمعون۔ عربی لقوم یعلمون، یہ قرآن عربی ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، جو بشارت دینے والا اور ڈرانے والا ہے۔ پھر ان میں سے اکثر نے اس سے اعراض کر لیا تو وہ سنتے ہی نہیں۔ وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون۔ اور انہوں نے کہا جس کی طرف تو ہمیں بلاتا ہے اس سے ہمارے دل پردوں میں ہیں اور ہمارے کانوں میں ڈانٹ ہے اور ہمارے اور تیرے درمیان ایک پردہ ہے، لہذا تو اپنا کام کر، بلا شبہ ہم اپنا کام کرنے والے ہیں۔ سرداران قریش دعوت اسلام کو نیچا دکھانے کے لیے کئی طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کر رہے تھے۔ انہی میں سے ایک یہ بھی تھا کہ کسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مشرکین مکہ میں بألفاظ دیگر حق و باطل میں سمجھوتا ہو جائے۔ ایک دن نبی علیہ السلام حرم کے ایک گوشے میں اور چند سرداران قریش دوسرے گوشے میں دوسرے کونے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ عتبہ بن ربیعہ ایک معزز قریشی سردار تھا، نہایت بہادر اور فطرتاً نیک دل انسان تھا۔ وہ اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں، امید ہے وہ ان میں سے ایک نہ ایک ضرور مان لے گا، اور اگر اس نے قبول کر لی تو ہم اس مصیبت سے نجات حاصل کر سکیں گے۔ اس کے ساتھیوں نے کہا ابو الولید آپ ضرور یہ کام کیجئے۔ چنانچہ عتبہ وہاں سے اٹھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا بھتیجے، ہماری قوم میں جو تفرقہ پڑ چکا ہے اسے تو آپ جانتے ہیں، اب میں چند باتیں پیش کرتا ہوں، ان میں سے جو بھی چاہو پسند کر لو۔ مکے کی ریاست چاہتے ہو یا کسی بڑے گھرانے میں شادی کرنا چاہتے ہو یا مال و دولت چاہتے ہو، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی جن بھوت آتا ہے تو اس کے علاج کی بھی ذمہ داری ہم قبول کرتے ہیں، ہم آپ کا علاج کرائیں گے، ہم یہ سب کچھ مہیا کر سکتے ہیں، اور اس پر بھی راضی ہیں کہ مکہ تمہارا زیر فرمان ہو، یعنی تم مکے کو اپنی مرضی سے یہاں پر حکومت کر سکتے ہو اور لوگوں پر حکم چلا سکتے ہو، مگر تم ان باتوں سے، یہ جو دعوت توحید تم کرتے ہو، اس سے تم باز آ جاؤ۔ نبی علیہ السلام عتبہ کی باتیں خاموشی سے سنتے رہے۔ جب عتبہ خاموش ہو گیا تو آپ نے عتبہ سے کہا کہ جو کچھ کہنا تھا تم کہہ چکے، اب میرا جواب بھی سن لو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب باتوں کے جواب میں اسی سورت کی چند ابتدائی آیات پڑھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت پر پہنچے فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، تو عتبہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر اس نے ہاتھ رکھ دیا۔ اسے یہ خطرہ محسوس ہونے لگا تھا کہ کہیں ایسا عذاب اسی وقت نہ آن پڑے۔ پھر وہ چپ چاپ وہاں سے اٹھ کر چلا گیا، مگر اب وہ پہلا عتبہ نہیں رہا تھا
جا کر اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی کلام پیش کرتا ہے وہ شاعری نہیں کچھ اور ہی چیز ہے، تم اسے اس کے حال پر چھوڑ دو، اگر وہ عرب پر غالب آ گیا تو اس میں تمہاری ہی عزت ہے، اور اگر وہ خود ہی ختم ہو گیا تو یہی تو تم لوگ چاہتے ہو۔ اس کے ساتھیوں نے کہا ابو الولید، معلوم ہوتا ہے کہ تم پر بھی اس کے جادو کا اثر ہو گیا ہے۔ تفسیر ابن کثیر۔ آگے ارشاد ربانی ہے کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون بشیرا ونذیرا فأعرض اکثرهم فهم لا يسمعون۔ یہ تمہیدی آیات ہیں جن میں قرآن مجید کی چند صفات بیان کر کے اسے متعارف کرایا جا رہا ہے۔ اس کی پہلی صفت یہ ہے کہ یہ نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کلام ہے نہ ہی کسی دوسرے آدمی کا ہے، بلکہ یہ اس ہستی کی طرف سے نازل شدہ ہے جو رحمان و رحیم ہے، اپنی مخلوق پر بے انتہا مہربان ہے، اور یہ اس کی رحمت ہی کا تقاضا ہے کہ اس نے اپنے بندوں کی فلاح و سعادت کے لیے قرآن جیسی عظیم نعمت نازل فرمائی ہے، اور اگر کوئی شخص اس نعمت سے فائدہ نہیں اٹھاتا تو وہ انتہائی ناشکرا اور ناقدر شناس ہے۔ اس کتاب کی دوسری صفت یہ ہے کہ اس کی آیات کو کھول کھول کر بیان کیا گیا ہے، نئے سے نئے پیرائے میں بار بار بیان کیا گیا ہے تاکہ سمجھنے میں کوئی ابہام، کوئی پیچیدگی باقی نہ رہے۔ اس میں سینکڑوں قسم کے مضامین ایک دوسرے سے بالکل الگ الگ کر کے پیش کیے گئے ہیں۔ اس کی تیسری صفت یہ ہے کہ یہ قرآن عربی زبان میں ہے، اللہ اکبر، تاکہ اس کے پڑھنے پڑھانے اور سمجھنے سمجھانے میں کوئی بھی مشکل پیش نہ آئے اور قوم کے لیے نافہمی کا کوئی عذر باقی نہ رہے۔ تاہم اس سے فائدہ وہی لوگ اٹھا سکتے ہیں جو اہل علم و دانش ہوں، جہالت کی بنا پر اڑ جانے والے اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ اس کی چوتھی صفت یہ ہے کہ یہ کتاب نہ کوئی افسانوی تخیل ہے اور نہ ہی انشا پردازی کا نمونہ ہے، بلکہ یہ تمام دنیا کو خبردار کر رہی ہے کہ اس کی تعلیم کو مان لینے کے نتائج شاندار اور نہ ماننے کے نتائج نہایت ہولناک ہیں۔ فرمایا وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ۔ قرآن کی ان گونا گو خوبیوں کے باوجود زیادہ تر لوگ اس کی مخالفت پر اتر آئے ہیں۔ وہ اس کی آیات کو تسلیم کرنا تو درکنار، سننا بھی گوارا نہیں کرتے، پھر اپنی اس خصلت پر فخر بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کی تعلیم ہمارے دلوں پر مطلقاً اثر انداز نہیں ہو سکتی، ہمارے دل ایسے اثرات قبول کرنے سے کلیتاً محفوظ ہیں، بلکہ ہمیں تو ان آیات کا سننا بھی گوارا نہیں۔ ایسی باتیں سن سن کر ہمارے کان پک گئے ہیں، لہذا وہ سننے کی بھی زحمت گوارا نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہاری اس دعوت سے ہمارے اور تمہارے درمیان عداوت کی ایک دیوار حائل ہو چکی ہے، اور اس دعوت نے ہمارے اور تمہارے درمیان جدائی بھی ڈال دی ہے، لہذا ہم تمہاری اس دعوت کو کسی قیمت پر قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ فرمایا فَعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ۔ اس جملے کے دو مطلب ہیں، ایک یہ کہ ہمیں تم سے اور تمہیں ہم سے اب کوئی سروکار نہیں اور ہم دونوں کبھی مل کر بیٹھ ہی نہیں سکتے، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ تم اپنی دعوت سے باز نہیں آتے تو اپنا کام کیے جاؤ، ہم بھی تمہاری مخالفت سے کبھی باز نہیں آئیں گے۔ اس جملے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مخالفوں کی ایذا رسانیوں اور معاندانہ سرگرمیوں کے باوجود اسلام کی دعوت میں اتنی پیش رفت ہو چکی تھی، اتنے آگے بڑھ چکے تھے کہ مخالفین مساویانہ سطح پر گفتگو کرنے پر مجبور ہو گئے تھے، صلح کرنے پر، برابری کرنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ آگے ارشاد ربانی ہے قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُم بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ۔
ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون، کہہ دیجئے بس میں تو تمہارے جیسا ہی ایک بشر ہوں، میری طرف وحی کی جاتی ہے یہ کہ تمہارا معبود صرف ایک ہی معبود ہے، لہذا اسی کی طرف سیدھے رہو اور اسی سے بخشش مانگو، اور مشرکین کے لیے ہلاکت ہے جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور وہ آخرت کے بھی منکر ہیں۔ بلا شبہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر و ثواب ہے۔ فرمایا انما قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی، اس لیے فرمایا کہ تم اپنا کام کرو اور میں اپنا کام کر رہا ہوں، اس لیے میں نہ تو تمہارے دلوں کے پردوں کو ہٹا سکتا ہوں، نہ تمہاری سماعت کو، تمہارے کانوں کی سختی کی سماعت کو دور کر سکتا ہوں، اور جو عداوت و مخالفت کی دیوار تم نے حائل کر رکھی ہے میں اسے بھی گرا دینے کی طاقت نہیں رکھتا، کیونکہ میں بھی تمہاری طرح ایک انسان ہی ہوں، بشر ہوں، اور یہ کام ایک انسان کی وسعت سے باہر ہیں۔ ہاں تمہارے جیسا انسان ہونے کے باوجود میں یہ ضرور دعویٰ رکھتا ہوں کہ مجھ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل کی جاتی ہے، جس کا بنیادی مضمون یہی ہے کہ تمہارا الہ صرف ایک ہی الہ ہے، انما الہکم الہ واحد، تمہارا الہ صرف ایک ہی الہ ہے اور وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ بات میں کوئی وہم و گمان اور قیاس کی بنا پر نہیں کہتا، بلکہ وحی جیسے یقیناً علم کی بنا پر کہتا ہوں، اور وحی کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے سوا دوسروں میں خدائی اختیارات و تصرفات کو تسلیم کرنا چھوڑ دو، اور اپنے ذہن کو ایسے مشرکانہ عقائد سے پاک صاف کر کے اپنی ساری امیدیں ایک اللہ کے ساتھ وابستہ کر دو۔ فریاد کے لیے پکارو تو اسی کو پکارو، اور پہلے جو غلط روش تم نے اختیار کر رکھی تھی اس کے لیے پروردگار سے، اللہ رب العالمین سے معافی مانگ لو، ورنہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی پکارنے والوں کا انجام تباہی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ فرمایا الذین لا یؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم کافرون۔ زکوٰۃ کے اس جملے کے دو مطلب ہیں، ایک لغوی اعتبار سے زکاة کے معنی بالیدگی، نشو و نما پانا اور عمدہ ہونا، اور زکاة اور زکا کے معنی نفس کو روحانی آلائشوں، عقائد کی خرابیوں، بیماریوں اور اخلاق رذیلہ سے پاک کر کے اوصاف حمیدہ پیدا کرنا ہے۔ اس لحاظ سے اس جملے کا مطلب یہ ہوا کہ ان مشرکوں کے لیے ہلاکت ہے جو اپنے مشرکانہ عقائد سے اپنے آپ کو پاک صاف نہیں بناتے، اور دوسرا مطلب شرعی اصطلاح کے اعتبار سے یہ ایسے مشرک جو شرک کر کے اللہ کے حقوق تلف کرتے ہیں اور زکوٰۃ کی عدم ادائیگی سے لوگوں کے حقوق تلف کرتے ہیں، اور ان دونوں کی اصل وجہ یہ ہے کہ آخرت میں جو ابد ہی کے منکر ہیں، جواب دہی کے منکر ہیں، کہ آخرت پر ان کا ایمان ہی نہیں ہے، اور وہ مانتے ہی نہیں کہ آخرت میں ہم کو جواب دینا پڑے گا۔ آگے فرمائے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون۔ غیر ممنون کے بھی دو معنی ہوتے ہیں۔ منع کا معنی کسی چیز کا آہستہ آہستہ کم ہو کر ختم ہو جانا، اور اس کا سلسلہ منقطع ہو جانا بھی ہے، اور اس کا دوسرا معنی احسان کرنا اور احسان جتلانا بھی ہے۔ پہلے معنی تو ترجمے سے واضح ہے، دوسرے معنی کے لحاظ سے مطلب یہ ہوگا کہ اہل جنت کو جو نعمتیں بھی میسر ہوں گی ان کا کبھی احسان نہیں جتلایا جائے گا۔